آج غزالہ قمر اعجاز کی ایک خوبصورت سی کہانی تکمیل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے اتنا وقت گزار دیا صرف ایک دوسرے کی یادوں کے سہارے۔ ساتھ رہنا بھی ایک ضرورت ہے، تکمیل ایک بنیادی عمل ہے، اس سے انحراف شخصیت کو بکھیر دیتا ہے۔ اور آپ نے پھر ذہن میں سرگوشی چلتی رہی۔ ادھوری اور بکھری ہوئی زندگی کا بوجھ ایک عذاب کی طرح ہوتا ہے۔ شہلا اور عابد یونیورسٹی کے لان میں، کوریڈور میں، کینٹین اور لائبریری میں ایک ساتھ لیا جانے والا نام۔ اقرار اور اظہار کی حد بندیوں کو فضول سمجھتے ہوئے اپنے کام میں لگا رہا۔ کورس مکمل ہو گیا، مستقبل کی فکر نے فاصلے کی ڈور سے باندھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، کتنا یہ احساس آج ہو رہا۔ سنسان پارک میں گھنے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے ہم دونوں سوکھی پتیوں کو چنتے رہے اور بے حسی سے انہیں مسلتے رہے۔ زندگی میں پلان بنا ہو تو عمر کا بڑا حصہ یوں ہی گزر جاتا ہے، حالات کو الزام دیتے اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے۔ اور زندگی کو سزا کی طرح کاٹتے ہوئے عابد اپنے گھر میں بڑے تھے، اور والد کے انتقال کے بعد 3 چھوٹی بہنوں اور ایک بھائی کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی۔ نوکری اور پیسہ ان کی پہلی ضرورت تھی۔ میں ایک گھر کی پہلی لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے درمیان کوئی طوفانی قسم کا عشق نہیں تھا، مگر مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا تصور زندگی کو حسین بنا رہا تھا۔ کالج ختم ہو گیا، ہم اپنے اپنے مسئلوں سے گھرے اپنی ذمہ داریوں کا حساب کرتے رہے اور کوئی حل نکالے بغیر چپ چاپ اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے۔ اور اب 30 سال بعد جب ہم ملے ہیں تو پھر بھی خاموش تھے۔ کتنا وقت گزر گیا، سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہاں، ہمت نہیں تھی شاید، مسائل بھی تھے مگر ان کا بوجھ ذہن پر کچھ زیادہ تھا۔ بہنیں تھیں، بیاہ دیں، بھائی باہر چلا گیا، ماں نے اپنی عمر پوری کی اور ہم جہاں برسوں پہلے تھے وہیں پر کھڑے رہ گئے۔ اور میں ہر لمحے عابد کا انتظار کرتی رہی۔ کیا لڑکی کو اپنی زندگی پر اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی پسند کے لڑکے سے اپنی محبت کا اقرار کر سکے؟ میری دلیل کا اثر یہ ہوا کہ گھر والوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ مگر کب تک؟ شروع میں یہ انتظار بڑا لطف دیتا تھا، پھر جب چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کی شادی ہو گئی، زندگی سمٹ کر کالج اور گھر تک محدود ہو گئی۔ پھر اپنے اسی کزن سے شادی ہو گئی جسے ماں باپ نے بہت پہلے میرے لیے چن لیا تھا۔ اس کا ٹرانسفر ہو گیا اور میں پھر اکیلی ہو گئی۔ مجھ سے مایوس ہو کر اس نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی۔ عورت کمزور تھی اور آج بھی کمزور ہے، اس حقیقت پر نہ چاہتے ہوئے بھی آخر یقین کرنا پڑا۔ واپسی پر دل میں عجیب بے چینی تھی، بے ترتیب کمرے میں گھٹن تھی۔ بالکنی میں آ کر راحت کا احساس ہوا۔ کہتے ہیں مرد بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مرد تب طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ایک عورت سایہ بن کر کھڑی ہو۔ ایک کمزور عورت جب سایہ بنتی ہے تب وہ مرد کو طاقتور بنا دیتی ہے، ورنہ ہوا کے ایک جھونکے سے اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ جیسے مجھے ہنسی آ گئی۔ انسان کی تکمیل میں کا یہ ایک عجیب سا فلسفہ ہے۔ الگ ہوتے ہوئے ہم پھر خاموش تھے۔ عورت کا وجود اور اس کا لمس ایک ایسی ضرورت ہے جو جسم کو حرارت کے ساتھ ساتھ سلیقہ بھی دیتا ہے۔ زندگی میں بے ترتیبی کیا ہوتی ہے، کوئی آ کر میرا گھر دیکھ لے۔ زندگی کے ہر سکھ سے ناآشنا بے قرار روح، عجیب سی بے بسی میرے وجود کا حصہ بن چکی ہے۔ سب کچھ کھو جانے کا احساس ہر ذرے سے عیاں ہے۔ احساس کی کہ ایسی ہی ویران دہلیز پر میں اکیلی کھڑی ہوں، جہاں الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور جذبات ماتم کرتے ہیں۔ اکیلا پن اجگر کی طرح گردن سے لپٹ کر ڈسنے کو تیار رہتے ہیں۔ اپنی ہی سانسوں کی بے ترتیبی دہشت پیدا کرتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے صرف روٹی، کپڑا اور چھت ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ خود کو مکمل کرنے کے لیے محبت سے بھرپور لمس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ زندگی کسی بد دعا سے کم نہیں ہوتی۔ ویران سڑک پر دوڑتے ہوئے میں آگے بڑھتی رہی اور عابد کے دروازے کی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے کون ہے بھائی اس وقت؟ عابد نے دروازہ کھولا اور حیرانی سے آنکھیں پھاڑے
مجھے دیکھتا رہا جیسے خود پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ غزالہ قمر اعجاز کی ایک چھوٹی سی کہانی کی تکمیل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرتے رہیے گا، تاکہ اس طرح کی چیزیں میں پھر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔